بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہم نے ایک سلسلہ درس شروع کیا ہے جس کی ابتدا ہم وضو کے احکام سے کر رہے ہیں۔ اس میں وضو کے حوالے سے پہلے بتاتا چلوں، وضو بذات خود نہ واجب ہے نہ مستحب، بلکہ بعض ایسے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے، کیونکہ وہ کام واجب ہیں، ان کے واجب ہونے کی وجہ سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آج کے اس جلسے میں آپ کی خدمت میں وہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ پہلی چیز، واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر مستحب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بندہ قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے۔ دوسری چیز، اگر کسی شخص کا تشہد بھول گیا تھا وہ، یا اس کا ایک سجدہ جو ہے وہ بھول گیا تھا، اسے دوبارہ بجا لانا چاہتا ہے، تو ان کی قضا بجا لانے کے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے وضو کریں اگر آپ کا وضو نہیں تھا تب۔ تیسری چیز، واجب طواف کے لیے، آپ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے یا حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو ان کے طواف کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے۔ تین چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز، اگر کسی بندے نے نظر، قسم یا عہد کیا ہو کہ مثلا میری اگر فلاں منت پوری ہو جاتی ہے، میری اگر فلاں چیز جو ہے وہ مجھے مل جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، وضو کروں گا، تو اب جب اس کی منت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو ٹچ کرنے کے لیے، اگر آپ الفاظ کو مس کرتے ہیں الفاظ کو، تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں۔ حاشی کو ہاتھ لگانے کے لیے جو ہے، اگر ایک بندے کا وضو نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، حاشی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن الفاظ کو ٹچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں۔ اسی طرح خداوند متعال کے تمام اسماء کے لیے ضروری ہے، مثلا جس طرح خدا کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس طرح جو ہے ان خدا کے ناموں کو بھی ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے وضو کریں۔ اگر کوئی بندہ وضو نہیں کرتا تو سمجھے کہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طرح معصومین کے ناموں کے لیے، یعنی 14 معصومین کے ناموں کو بھی آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس طرح بعض حضرات جو گلے میں مثلا لاکٹ ڈالتے ہیں یا جن کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے اوپر جو ہے وہ مثلا یا علی مدد لکھا ہوا ہے یا علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں۔ جب آپ کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس انگوٹھی کو اتار کر رکھ دیں، یا آپ کے گلے میں لاکٹ تھا، مثلا بعض خواتین نے اپنے گلے میں لاکٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر مثلا لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر یہ ایسا لاکٹ ہے یا ایسی انگوٹھی ہے تو اسے بغیر وضو کے نہ پہننا چاہیے، احتیاط کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ خواہ مخواہ جو ہے وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوتے رہیں گے۔ یعنی قرآن کے الفاظ کو مس کرنا، خداوند متعال کے اسماء کو مس کرنا، اسی طرح 14 معصومین کے اسماء کو مس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے وضو کریں۔ اسی طرح جو ہے اگر ایک قرآن جو ہے، پہلے تو قرآن کو نجس کرنا حرام ہے، مثلا قرآن کسی جگہ پر جو ہے وہ گر گیا تھا، اب قرآن کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی اس صورت میں کہ جب آپ کے ہاتھ جو ہے وہ ٹچ ہوں اس کے کیا نام اپنا قرآن کے الفاظ کو، مثلا بعض جو ہے وہ قرآن کے اوپر کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، مثلا لا یمسہ الا المطہرون والی آیت جو لکھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی جب بھی آپ قرآن کے الفاظ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، مس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے وضو کریں۔
لیکن اگر ایک پیج جو ہے وہ کسی چوراہے میں پڑا ہوا تھا یا نالی میں گرا ہوا تھا، تو اسے وہاں پر نکالنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے دیر ہو گئی تو زیادہ جو ہے وہ قرآن کی توہین ہوگی، بے حرمتی ہوگی، تو اس وقت آپ نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ تاکہ الفاظ کو جو ہے وہ ٹچ نہ کیا جا سکے۔ اگلا جو ہمارا جلسہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم وضو کا طریقہ، وضو کیسے کیا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔